الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے تعلق سے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور جس میں ہم کئی خصوصیات بیان کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں بھی انشاءاللہ چند خصوصیات اور امتیازات اور منفرد خوبیوں اور کمالات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس میں سے ایک خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے کسی انسان کی زندگی کی قرآن پاک میں نہیں قسم کھائی ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی بہت ساری مخلوقات کی قسم کھائی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان اور اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی والفجر، اسی طرح سے اللہ نے قسم کھائی والشمس وضحاها، اسی طرح سے اللہ نے قسم کھائی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری قسمیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ لیکن جب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ کیا کسی انسان کی زندگی کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہمیں اس میں آپ کا ثانی نہیں ملتا۔ چنانچہ سورہ حجر کی آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کے حیات کی قسم، آپ کے عمر کی قسم، یہ قسم ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کیا قرآن پاک میں آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سوا اور بھی کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز و مکرم ہستی اور کسی کو نہیں پیدا فرمایا کہ جس کی زندگی کی قسم کھائے۔ چنانچہ امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات مبارکہ کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور آپ کی زندگی کی قسم کھانا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت معزز و مکرم اور شرف اور مقام رکھتی ہے، اور آپ کی زندگی واقعی اس لائق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ہی برکت رکھی ہے، عمومی برکت بھی اور خصوصی برکت بھی، اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بات امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام حلیمی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی رسول کی عزت اس کی رسالت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کسی پیغام لانے والے کی عزت اس پیغام کی بنیاد پر ہوتی ہے جو پیغام وہ لایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ کا جو پیغام ہے، وہ تمام رسائل اور پیغامات میں سے سب سے زیادہ اشرف اور معزز و مکرم ہے۔ چنانچہ آپ کی رسالت نے تمام سابقہ رسالتوں کو منسوخ کر دیا، اور آپ کے بعد اب کوئی ایسی رسالت آنے والی نہیں ہے جو آپ کی رسالت کو منسوخ کر سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ آپ سے پہلے
کوئی ایسا نہ آ سکا نہ آپ کے وقت میں جو آپ کی رسالت کو جھٹلا سکے، اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی ایسی رسالت آنے والی ہے جو اس رسالت کے سلسلے کو روک سکے۔ قیامت تک یہ رسالت جاری رہے گی۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام رسالتوں سے افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ اور اشرف ہے، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آپ تمام رسولوں سے افضل اور تمام رسولوں سے اعلیٰ و اشرف ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ ہی کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کی زندگیوں میں جس کی زندگی سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت اور کرامت والی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے تینوں زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، تو ان چیزوں میں ان زیتون جیسے ایک پھل ہے تو پھلوں میں زیتون کی اہمیت ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی قسم کھائی تو آپ کے انداز میں جو لوگ ہیں، آپ کی برابری جو لوگ کرتے ہیں، یعنی رسالت میں جو آپ کے ساتھ ہیں، جو رسول ہیں، ان میں آپ کی برتری اور فضیلت ثابت ہو جائے گی، جیسا کہ امام حلیمی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں آپ کی فضیلت کے اور آپ کی زندگی اور رسالت کی فضیلت کے ثبوت میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرشتہ نازل کیا۔ فرشتے آپ کے پاس اللہ کی وحی لے کر کے آتے تھے، اور دوسرے انبیاء کے پاس بھی فرشتے اللہ کی وحی لے کر کے آتے تھے۔ تو اس معاملے میں تو دوسروں کی برابری ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس معاملے میں یہ فضیلت عطا کی کہ فرشتہ آپ پر نازل کیا، آپ نے فرشتے کی آواز سنی، آپ نے فرشتے کو اس کی اصل اور حقیقی صورت میں دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ صرف جنت اور جہنم کی خبر پہنچی، بلکہ آپ معراج میں اوپر تشریف لے گئے اور آپ نے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد یہ چیز صرف سننے کی حد تک نہیں رہ گئی بلکہ دیکھا بھی آپ نے، اور آپ عین الیقین کی حد تک پہنچے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہوا کہ صرف یہ کہ نہیں فرشتے آئے اور آپ کو پیغام پہنچا کے چلے گئے، بلکہ فرشتوں نے آپ کے ساتھ لڑائی میں شرکت کی اور آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں سے جنگ بھی کی۔ چنانچہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے اور دوسرے مواقع پر فرشتوں کا نزول ثابت ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، اور کسی اور نبی اور رسول کی بلکہ کسی اور انسان کی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم نہیں کھائی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور خصوصیت کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب بھی آپ کو پکارا ہے، آپ کو ندا دی ہے، آپ کو آواز لگائی ہے، تو آپ کے لقب، نبوت و رسالت، آپ کے منصب کا نام لے کر کے آپ کو پکارا ہے۔ جب بھی آپ کو پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کبھی آپ کا نام لے کے نہیں پکارا، یا محمد یا احمد کہہ کے کبھی اللہ نے آپ کو مخاطب نہیں کیا، جبکہ دوسرے نبیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے پکارا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن پاک کی یہ آیات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری طرف سے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، آپ کو ان کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر
آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اس کی تبلیغ کیجئے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور جو ایمان والے آپ کی پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، اور جب ہم دوسری آیات میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کو ان کا نام لے کے پکارا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم، نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں جا کے رہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم معک، اے نوح، یہاں نوح علیہ السلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو مصطفیٰ بنایا ہے تمام انسانیت پر اپنا پیغام دے کر کے اور خود سے بات چیت کر کے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم علیہ السلام اس سے اعراض کیجئے، اس سے منہ موڑ لیجئے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور جب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، آپ اس نعمت کو یاد کیجئے جو نعمت میں نے آپ پہ کی ہے اور آپ کی والدہ پہ کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا نام لے کے پکارا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور چنانچہ اگر ایک مالک کے کئی غلام ہوں اور سارے غلاموں کو نام لے لے کے پکارے، اور ایک غلام کو کسی صفت اور کسی اخلاق اور کسی خوبی اور کسی وصف کے ذریعے سے پکارے، تو ظاہر بات ہے اس وصف کی اہمیت اور اس کے اندر اس اخلاق کی بلندی کی یہ بات دلیل ہوتی ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے اور جیسا کہ ہر سمجھدار لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا ہے تو نام کے ساتھ ساتھ آپ کی رسالت کا بھی ذکر کیا ہے، آپ کے مرتبے کا بھی ذکر کیا ہے، مجرد نام نہیں لیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہی ہیں۔ تو آپ کا نام لیا، آپ کے مقام کو بھی بیان کیا اور رسالت کا ذکر کیا۔ دوسری آیت میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آخر تک آیت میں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو اس بات پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ ان کی رب کی طرف سے بالکل برحق ہے، جو ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا۔ تو یہاں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو فرمایا بما نزل علی محمد، آپ کے اوپر وحی کے نزول کا بھی ذکر کیا اور یہ آپ کا مقام ہے۔ اور اسی طرح سے
جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا تو ابراہیم علیہ السلام کا تو نام لیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کے پکارا، نبی کہہ کے آپ کا نام لیا، آپ کا لقب ذکر کیا، آپ کی خوبی اور آپ کا وصف بیان کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریبی جو لوگ ہیں وہ ان کی پیروی کرنے والے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں، تو آپ کی نبوت کے ذریعے سے آپ کا ذکر کیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام کے قریبی یہ نبی ہیں اور جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سارے ایمان والوں کا ولی ہے، سارے ایمان والوں کا کارساز ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب بھی آپ کو مخاطب کیا تو آپ کے لقب رسول، نبی اور ان القاب کے ذریعے مخاطب کیا، ڈائریکٹ آپ کا نام لے کے مخاطب نہیں کیا، اور اگر نام ذکر بھی کیا تو آپ کے مقام کو بھی ساتھ میں نبوت و رسالت کو بھی ذکر کر دیا۔ آگے ہم چلتے ہیں، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آپ کا نام لے کے پکارنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا ہے اہل ایمان کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہو تو آپ کا نام لے کے نہ پکاریں، بلکہ آپ کو آپ کے لقب سے، آپ کے مقام و مرتبے سے پکاریں، یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسے نہ بناؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بہت سارے اہل ایمان جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے تو یا محمد یا ابو القاسم کہہ کے پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر ہے جو تفسیر ابن ابی حاتم میں آئی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کر یا آپ کی کنیت سے پکارا جائے، بلکہ آپ کو آپ کے رسالت و نبوت کے مقام و مرتبے کے ذریعے پکارا جائے، یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہا جائے۔ اسی طرح سے یہ تفسیر سعید ابن جبیر اور مجاہد اور قتادہ وغیرہ سے بھی آئی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ اس کے برخلاف جب ہم دیکھتے ہیں جو انبیاء سابقین تھے ان کو ان کی امتیں مخاطب کرتی تھیں تو ان کا نام لے کے مخاطب کرتی تھیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، کہ جب ان پر عذاب آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے، ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ کہہ کے ان کی قوم نے پکارا۔ ایسے ہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے ذکر کیا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ جب بنی اسرائیل نے سمندر پار کر لیا اور وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو لوگ بت پرست تھے، بتوں کو پوجا کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح معبود بنا دیجئے، مقرر کر دیجئے جیسا کہ ہمارے دشمنوں کے پاس معبود ہیں۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نام لے کے پکارا یا موسیٰ، اور ایسے ہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 میں
آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، کیسی بات کر رہے ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کو یا عیسیٰ کہہ کے مخاطب کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ کی امت کو روک دیا گیا کہ اگر آپ کو مخاطب کرنا ہو تو یا محمد یا ابو القاسم کہہ کے مخاطب نہ کریں، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے مخاطب کریں. تو یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے. آپ کے نام احمد اور محمد کی جو خصوصیت ہے انشاءاللہ ہم اس پر آگے گفتگو کریں گے، اگلے درس میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق دے اور آپ پر ایمان اور آپ کی اطاعت سے ہمیں شرف یاب فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.